الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما توعظ لله أحد إلا رفعه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ جمعہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور غریبوں پر صدقہ کرنا، اس سے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشندی نصیب ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین کا غضب اور قہر یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس پر کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اب حق تعالی شانہ وعم نوالہ اپنی ناراضگی کو دور کر کے جو لوگ غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا انعام دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، اس پر چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ یاد رہیں کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انسان کے پاس دو عمل ہوا کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو تھکا کر اللہ کی عبادت کر کے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کو خوش کرے، اور دوسرے نمبر میں اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے دین کی خاطر اور ان غریبوں کو، جو غریب لوگ محتاج اور ضرورت مند ہیں، ان پر صدقہ اور خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتا ہے۔ چنانچہ حق تعالی شانہ وعم نوالہ اپنے کلام پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں دیا ہے۔ حق تعالی شانہ اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے کسی اور نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ جتنی بھی صلاحیتیں اور جتنی بھی اللہ رب العالمین نے قوت اور طاقت مال کمانے کی جو دی ہیں اور جو مال بھی دیا ہے، حق تعالی شانہ وعم نوالہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے عطا شدہ ہے، ہماری طرف سے دیا ہوا ہے۔ اب جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو تم خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ تو فرماتے ہیں کہ من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن کے اندر لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ لین اور دین ہوگا، نہ دوستی اور یاری ہوگی،
اور نہ کوئی سفارش ہی کرنے والا سفارش کرے گا۔ دنیا میں دستور ہوتا ہے کہ حالات جب آتے ہیں، مصائب اور پریشانی کا جب سامنا ہوتا ہے تو مدد کرنے کے لیے یا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوست آ جاتا ہے، کوئی یار آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مدد کرتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا آ جاتا ہے اور وہ آدمی کی مدد کر دیتا ہے اور اس آدمی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اور اس کے رنج اور غم کو دور کر دیتا ہے۔ حق تعالی شان فرماتے میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں پر تو اپنا کیا ہوا عمل جو ہوگا اور جو کچھ کار خیر دنیا میں کیے ہوئے ہوں گے وہ کام آئیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے میدان محشر کے منظر کو کھینچتے ہوئے فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کیا حال ہوگا، تو فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، کہ قیامت کا دن اور محشر کا دن یہ دن ہوگا کہ ہر ایک سے دور بھاگتا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ مرد ہے تو اپنی عورت سے، عورت ہے تو اپنے شوہر سے، ماں ہے تو اپنی بیٹی سے، بیٹی ہے تو ماں سے، بھائی ہے تو اپنے بھائی سے، دوست ہے تو اپنے دوست سے۔ قرآن کہتا ہے ہر ایک کی ایک نرالی حالت ہوگی، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا اور کوئی کام نہیں آئے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی حق تعالی شانہ وعم نوالہ دنیا میں ایسے حالات بھی لاتے ہیں کہ آدمی میدان محشر کے آنے سے پہلے دنیا ہی میں سمجھ لے کہ کون کس کے کام آتا ہے اور کون نہیں آتا ہے۔ جیسے ابھی ہمیں معلوم ہے ایک جو ہم لوگ آزمائش اور بلا سے دوچار ہیں اور گزر رہے ہیں، جس کو یہ لوگ کورونا نامی بیماری سے کہتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے گھر میں اگر کسی کو کورونا ہو گیا، اللہ حفاظت کرے، یا محلے میں کورونا ہو گیا، یا ایک قریب میں کسی کو کورونا ہو گیا، تو آپ یقین کیجئے کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے؟ ہر ایک دور۔ بلکہ حال ہمارا تو یہ ہو گیا ہے اور ہمارا ایمان اتنا کمزور اور کم ہو گیا ہے کہ اگر کورونا والے پیشنٹ کو پڑوس میں رکھا ہے تو بھی ہم شکایت کر کے کہیں گے کہ اس کو یہاں سے دور کر دو، چاہے پھر کوئی قریب کا بھی ہو، کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے، ہر ایک اس سے دور رہتا ہے، فون کرنے تک نہیں کرتا ہے کہ ہم اس کی تیمارداری کریں کہ جس پر 70,000 فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، رفع درجات ہوگے۔ یہ تمام کے تمام کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کرتے ہیں کہ کہیں مجھے چیپ نہ لگ جائے، کہیں مجھے روگ نہ لگ جائے، کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ یہ دنیا میں حال یہ ہمارا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے قیامت کا دن ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو اس دن سے آنے سے پہلے تم دنیا کے اندر نیک کام کر لو اور میرا دیا ہوا مال اور میری دی ہوئی دولت ہے یہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو خرچ کر کے اللہ کو خوش کر لو۔ اور یاد رہے کہ حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے بعض مقام پر ایمان کے بعد سب سے پہلے جو حق بتائے ہیں وہ غریبوں کا بتایا، اپنی عبادت کا نہیں بتایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ ایمان کے بعد سب سے پہلے اگر حق بتلایا تو غریبوں کا بتلایا۔ چنانچہ ایک جگہ حق تعالی شانہ فرماتے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہاں پر ایمان کو اللہ نے ذکر کیا کہ نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ، کہ نیکی کا کام
بھلائی کا کام یہ ہے کہ پہلے وحدہ لا شریک لہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اور اس کے انبیاءوں پر اور نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ ایمان کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَآتُوا عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کرو؟ وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ اللہ کی محبت کے خاطر، اللہ کو خوش رکھنے کے خاطر ایمان کے بعد سب سے پہلے فریضہ جو تمہارا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مال کو رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور یتیموں پر خرچ کرو، اور مسکینوں پر خرچ کرو، والسائلین، اور جو لوگ غریب بیچارے در در بھٹکتے ہیں اور تمہارے گھر پر آ گئے اور تمہارے سے اپنی ضرورت کا سوال کرے تو ان کی مدد کرو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرو۔ یہاں تعالیٰ ایمان کے بعد اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ۔ اس کے بعد ان غریبوں کو ذکر کرنے کے بعد اور ان رشتہ داروں کو ذکر کرنے کے بعد اور ان مستحقوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اب نماز کو تم قائم کرو اور زکوٰۃ کو جو فریضہ ہے اس کو دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انفاق فی سبیل اللہ اور غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین جب ناراض ہوتے ہیں تو جو بندے اللہ کے دین کے خاطر غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اپنے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ بادروا بالصدقۃ، صدقہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ تم جب صدقہ کرو گے تو تدفعوا غضب الرب، تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دو گے، وَتَدْفَعُوا مِيدَةَ السُّوءِ، اور بری موت سے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اچانک کی موت سے اللہ حفاظت کریں گے۔ اور یاد رہیں صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارا ایک ظن ہوتا ہے، ایک دماغ ہوتا ہے کہ 100 روپیہ اگر ہم نے دے دیے تو اگر 200 روپیے جیب میں ہے یا 1000 روپیے جیب میں ہے تو 200 میں سے 100 دیں گے کم ہو جائیں گے، 1000 میں سے 100 دیں گے 900 کم ہو جائے گے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَقَصَتْ صَدْقَةٌ مِّن مَّالٍ، صدقہ کرنے سے، غریبوں کی مدد کرنے سے، یتیموں پر خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے سب سے پہلے فرمایا مَا نَقَصَتْ صَدْقَةٌ مِّن مَّالٍ، صدقہ آدمی کرتا ہے مال اس کا کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی برکتیں آتی ہیں، آنے والی مصیبتیں اللہ ٹال دیتے ہیں۔ جس مصیبت میں اس کو لاکھوں کا خرچ کرنا پڑتا ہوتا ہے، جس بیماری میں اس کو ہزاروں کا خرچ کرنا پڑتا ہے، جس تندرستی کو حاصل کرنے کے لیے در بدر اس کو بھٹکنا پڑتا ہے، لیکن جب آدمی صدقہ کر دیتا ہے تو حق تعالی شانہ ایسی بیماریوں سے جس میں ہزاروں کا خرچ ہوتا ہے، لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسی بیماریوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں، ایسی ناگانی اور اچانک آنے والی پریشانیوں سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا مَا نَقَصَتْ صَدْقَةٌ مِّن مَّالٍ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے امتیوں یاد رکھو تم صدقہ کرو گے مال کم نہیں ہوگا۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا، اور دوسرا جملہ فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفٍ إِلَّا عِزًّا، اگر تم کسی کے ساتھ معاملہ معافی کا کرو گے، درگزر کا کرو گے اور اس کو درگزر کرتے ہوئے جاتا کر دو گے اور اس کو معاف کر دو گے اور بدلہ نہیں لوگے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اگر تم اس جگہ چھوٹے بن گئے اور معاف کر دیا اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ معاف کرنے سے ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے، تم چھوٹے نہیں بن جاؤ گے بلکہ حق تعالی شانہ وعم نوالہ تمہاری عزت کو بڑھاتے۔ اور تیسرا جملہ آپ نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ،
جو آدمی عاجزی، انکساری اور اپنے آپ میں چھوٹا پن اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ مالوں کو بڑھا دیتے۔ اور حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے جن لوگوں نے اللہ کے دین کے خاطر غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کیا، اللہ نے ان کو ایسی دولت دی، ایسی دولت دی کہ دنیا میں جب تک دنیا کا نام زندہ رہے گا اللہ رب العالمین نے ان کے نام کو بھی روشن رکھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی جنت میں اس کو داخل کریں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ الی ربی، اے اطمینان والی جان تو اپنے پروردگار کی طرف چل اور جنت کے اندر داخل ہو جا اور تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہ جا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے زمانے میں مدینہ المنورہ کے اندر قحط پڑا، بہت بڑا قحط آیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، جیسے ہمیں معلوم ہے۔ ملک شام سے تقریباً 1000 اونٹ کے اوپر ان کا اناج آ رہا تھا۔ مدینہ المنورہ میں قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوک کی حالت میں پریشان، بےتاب، بے چین ہیں۔ اور حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے، چیزیں مہنگی ہو چکی ہے، لوگوں کو، تاجروں کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی کا ملک شام سے غلہ آ رہا ہے، اناج آ رہا ہے، مال آ رہا ہے۔ وہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس مال کی قیمت لگانے لگے، اور جو بازار میں بھاؤ چلتا تھا اس سے 5 گنا کر کے حضرت عثمان سے خریدنے کی درخواست اور پیشکش کی۔ یعنی جو چیز 100 روپے کی بازار میں عام طور پر ملتی تھی، اس 100 روپے کی چیز کے 500 روپے کہہ کر حضرت عثمان سے خریدنا چاہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے اور مجھے تو اس سے بھی زیادہ نفع ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم 5% نفع بڑھا رہے ہیں، مارکیٹ کا بھاؤ جو 100 روپے چل رہا ہے ہم اس چیز کی آپ کو 500 قیمت دے رہے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے۔ تو کون ایسا تاجر ہے اور کون سا ایسا بیپاری ہے کہ جو آپ کو اس سے بھی قیمت بڑھا کر دے رہا ہے؟ جب وہ 1000 اونٹ مدینہ المنورہ کی مارکیٹ میں آئے اور بازار میں آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غرباؤں پر، تمام مسکینوں پر، تمام یتیموں پر خرچ کر دیا اور فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر خرچ کریں گے حق تعالی شانہ ایک کے بجائے 700 دیں گے۔ اور 700 پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ نے آگے وعدہ یہ کیا ہے کہ جس کا جتنا اخلاص ہوگا، جتنا جس کے اندر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا، یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دگنا کرتے ہی جائیں گے، بڑھاتے ہی جائیں گے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری نے آپ سے پوچھا یا نبی اللہ ارأیت الصدقۃ ما ہی، آپ بتا دیجئے صدقہ ہے کیا چیز اور صدقے سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہی مضاعف عند اللہ وعند اللہ مزید، کہ وہ دگنا چگنا کریں گے اللہ تعالیٰ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اور مزید دیں گے۔ دگنا چگنا ہی نہیں، یوفی الیہم اجرہم بغیر حساب، وہ حق تعالیٰ شانہ تو بے حساب دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، اس لیے اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو بڑھاتے ہوئے ہر وقت زبان پر تقدیس اور تحمید اور تحلیل ہو اور استغفار، اور دوسرے نمبر میں جو دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں۔ اور یاد رہے
اگر خرچ نہیں کیا، گن گن کر رکھا، حق تعالی شانہ و عم نوالہ پھر ایسے مالوں پر مصیبتیں اور آفتیں لے آتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون الا يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما روها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا إن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ ان آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ و عم نوالہ ایک روایت کے مطابق ملک یمن والوں کا قصہ ذکر کر کے مکہ والوں کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اے مکہ والے ہم بھی تمہیں آزمائیں گے، ہم نے انعامات دی، نعمتیں دی اور ہمارا مال دیا، اب تم اس مال کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو یا یہ ہے کہ ناشکری کرتے ہو، گن گن کر رکھتے ہو یا یہ ہے کہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہو، ہم تمہیں آزمائیں گے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ قرآن کریم میں باغ والے کو کہہ کر اصحاب یمن والے کے قصے کو ذکر کیا، مختصر اس کو سن لیجئے وہ قصہ کیا ہے۔ یہ چند لڑکے تھے، ان کے ایک والد تھے، بہت نیک دیندار تھے اور کاشتکار تھے، باغ والے تھے۔ ان کا معمول کیا تھا؟ کھیتی تھی، باغ تھا، تو جب باغ کے اندر پھل آتے تھے تو پھل کاٹنے کے لیے اور توڑنے کے لیے جاتے تھے، تو اس وقت ان کا عمل یہ تھا کہ جو پھل کچھ درختوں پر رہ جاتے تھے تو اس درخت پر رہے ہوئے پھلوں کو غریبوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور غریب آ کر ان پھلوں کو توڑتے تھے اور کھاتے تھے اور اپنا گزران چلا لیتے تھے۔ ایک تو ان کا عمل یہ تھا۔ کھیتی باڑی میں ان کا عمل یہ تھا کہ جب کھیتی کاٹنے کے قابل ہو جاتی تھی، جیسے کہ ہماری یہاں باجرہ گیہوں وغیرہ ہیں، تو وہ اوپر سے دنتڑیوں سے دانتڑوں سے کاٹ لیتے تھے اور پھر جو نینگے اور جو ڈونڈے رہ جاتے تھے اس کو غریبوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ غریب پھر اپنی دنتڑیوں سے اور اپنے ہتھیاروں سے کاٹ لیتے۔ اور تیسرا عمل یہ تھا کہ جب وہ کھیتی کا جو غلہ ہوتا تھا اس کو پلیٹ میں یا کسی اور چیز میں نکالنے کے بعد جو بھوسے کے اندر رہ جاتا تھا، جو فوتروں میں رہ جاتا تھا، وہ غریبوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور غریب آ کر لے جاتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ اور جب یہ ان کا معمول تھا تو یہ غریب جب کھیتی کاٹنے کا وقت آتا تو یہ غریب لوگ اس کے کھیت میں اور باغ میں جمع ہو جاتے تھے، اور جب یہ پھل لے کر چلے جاتے تھے تو پھل کو بھی توڑ لیتے تھے اور غلے وغیرہ کو لیتے تھے اور اپنا سال گزارتے تھے۔ یہ معمول تھا۔ اللہ نے ان کو بہت برکت دے رکھی تھی، لیکن کچھ لڑکے تھے آزاد خیال کے، جیسے کہ آج کل کے آزادیاں ہیں، تو یہ ان کے باپ کے عمل سے خوش نہیں تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ابا بیوقوف ہیں کہ اتنا سارا غلہ اور اتنے سارے پھل جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو کھانے کے لیے دے دیتے ہیں، حالانکہ ہم ضرورت مند ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارا سال کا خرچہ بڑھ گیا ہے، اور باپ ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں اور ہماری بات کو مانتے نہیں ہیں۔ چونکہ باپ تھے دیندار بھی اور کچھ سمجھدار اور ہوشیار تھے، تو باپ کے سامنے لڑکوں کی بات نہیں چل رہی تھی، تو لڑکے اب اندر اندر بات کر رہے تھے کہ ہمارے ابا کو اس سے روکنا چاہیے، لیکن وہ رکتے نہیں ہیں۔
تو ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا کچھ دیندار اور سمجھدار تھا، تو اس لڑکے نے کہا کہ دیکھو ابا جو عمل کرتے ہیں وہ کرنے دیجیے، یہ ابا کا کام ہے، اور ابا کی اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہم نہ روکیں۔ لڑکوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، ہماری ضرورتیں کتنی ہیں، سال کی اخراجات کتنے، اور باپ کیوں نہیں مانتے؟ بہرحال آپس میں یہ تو میں ہوتی رہی، لیکن باپ کو کسی کو کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ زمانہ بیتتا گیا، حالات آتے گئے، ایک دن ہوا کہ باپ جو اللہ کو پیارے ہو چکے اور انتقال کر گئے۔ اب انتقال کر گئے اور پھل اور کھیتی پک کر بالکل تیار ہو چکی تھی۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو ہمارے ابا تھے نا وہ بڑے بیوقوف تھے، اور یہ پھل غریبوں کو بہت دیا کرتے تھے اور غلہ بہت دیا کرتے تھے، اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم صبح سویرے جلدی سے سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھ کر چلے جائیں گے، اور کسی غریب کو معلوم نہیں ہوگا، اور کھیتی میں سے اور باغ میں سے سب پیداوار لے کر آئیں گے، اور ہم یہ کام کرنا ہے اور کریں گے۔ ولا یستثنون، اور کرنے کے بعد انشاءاللہ تک نہیں کہا، اور اپنے آپ کو بہت قادر سمجھ رہے تھے۔ حق تعالی شان و منار، یا انسان پلان بنا رہا ہے، ایک اللہ پلان بنا رہا ہے، ایک انسان تدبیر کر رہا ہے، ایک اللہ تدبیر کر رہا ہے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اللہ کی طرف سے رات کے وقت ایک عذاب آیا، یا تو آگ آئی، یا تو ایسی تیز ہوا آئی کہ جس تیز ہوا کے اندر لو تھی، اور اس باغ کو خاکستر کر دیا۔ وہم نائمون، اور وہ سوئے ہوئے تھے، پتہ تک نہیں چلا کہ کیا ہوا، پھر کیا ہوا انشاءاللہ آگے کہیں گے۔ تو عزیز دوستو، ما نقصد صدقۃ من مال، ہمیں غریبوں کو خوش کر، ہمیں غریبوں کی ضرورت پوری کریں گے، اللہ ہماری ضرورت پوری کرے گا۔ ہم غریبوں کا عطا کریں گے، یہ اللہ کی عطا میں سے ہوگا، اللہ کے دیوے میں سے ہوگا۔ تو اللہ کو غضب کرنے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ایک علاج ہے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا۔ اللہ رب العالمین کئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب